آپ لوگ اتنا چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ اتنا زیادہ چندہ پھر لوگوں کو لگا دیا آپ نے. تو ویسے پاکستان میں بھکاری بہت زیادہ ہے، دنیا بھر سے ہمیں بیکلیش آ رہا ہے، اور آپ نے بھی یوں کہتے ہیں کہ بھائی بھکاری بنا دیا ہے. تو کیا ایسا ہی ہے واقعی؟ دیکھیں، دعوت اسلامی میں کتنے لوگ چندہ کرتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں، دعوت اسلامی تو ملینز لوگوں کی تحریک ہے، اور دعوت اسلامی کے اگر 40,000 امپلائیز ہیں تو سارے چندہ نہیں کرتے. اگر یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ جو باہر ڈبے لگے ہوئے ہیں یا باکسز لگے ہوئے ہیں، تو چونکہ میں اچار کا نگران ہوں، میرا خیال ہے پورے پاکستان کے تمام اس مجلس کے اراکین 2,000 کے قریب ہوں گے جو کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد 25 کروڑ کے ملک میں 2,000 افراد ہیں جن کا کام باکس جا کے کھولنا ہے. باکس لگائیں گے تو کھولنے والا بھی تو کوئی چاہیے نا. اچھا، اگر اس کو پازیٹیولی لیں تو وہ 2,000 لوگ کون ہیں؟ وہ بھی غریب لوگ ہیں، ان کو جاب مل گئی ہے، ان کو جاب مل گئی، وہ جاب کر رہے ہیں. اب دعوت کو ٹارگٹ ہوتا ہے باکس نہیں بھرے گا تو آپ کو سیلری نہیں، ان کا باکس بھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو باکس کھولنے سے تعلق ہے. وہ پر باکس جتنا کھولے، 10 روپے نکلیں یا چاہے 1,000، ہاں، ان کا اتنا ہی. لاکھ روپے پہ زیادہ نہیں ملے گا، کم پہ کم نہیں ملے گا. تو ان کی ٹائمنگز ہے، کچھ لوگ ٹائم کے اجیر ہیں، کچھ لوگ کام کے اجیر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب دعوت اسلامی کی اگر 40,000 امپلائیز ہیں، اس میں سے 2,000 لوگ وہ ہیں جن کا یہ کام ہے، تو باقی 38,000 تو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا. میجورٹی تو اس کی کیلکولیشن تو کریں. آؤٹ آف 40,000 2,000 بنتے کتنے ہیں؟ 5%. دعوت اسلامی کے 5% امپلائی کا کام چندے کے یہ باکسز وغیرہ لگانا ہے. باقی امپلائیز تو کوئی امام ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مبلغ ہے، دین کے کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد اگر پوری دعوت اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے. جس تنظیم میں لاکھوں والنٹیئرز ہوں، آپ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں، میں الحمدللہ کرتا ہوں، ایسے لاکھوں ہیں. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی. اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ چندہ کیوں کرتے ہیں. دس از گڈ کوشچن. دیکھیے، چندہ کیوں ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پہلے کاموں کو سمجھیے. دعوت اسلامی کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں آن پیپر جو ہمیں ہر مہینے خرچہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سال کا خرچہ کرنا ہے، وہ تقریباً 25-30 ارب روپے بن جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ خرچہ ہوا جو آن پیپر نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو علاقوں میں مسجدیں بن رہی ہیں، آپ کے علاقے میں جو بھی مسجد بنتی ہے 15-20 کروڑ سے کم کی بنتی نہیں. جس علاقے میں آپ امامت کر رہے ہیں 22 کروڑ کی جگہ، ابھی آپ نے 22 کروڑ کی جگہ لی. تو یہ پیسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو دعوت اسلامی شاید سال کے 60-70 ارب روپے خرچ کرتی ہے. تو 60-70 ارب روپے، اور یہ پاکستان، دنیا کے ملاؤں تو شاید یہ 70-80-100 ارب بن جائیں گے. پوری دنیا میں مراکز بن رہے ہیں، مبلغین کام کر رہے ہیں. تو 100 ارب روپے جو تنظیم سال کے خرچ کر رہی ہے تو وہ جمع کر رہی ہے تو کر رہی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ 100 ارب جمع کریں گے تو نظر آئے گا نا کہ آپ چندہ بھی کر رہے ہیں، اعلان بھی کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو خرچہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے. ہمارے لیے بڑا آسان ہے، ہم کام روک دیتے ہیں. بھائی جتنے امپلائیز ہیں اب ایک بھی نہیں بڑھائیں گے، ایک مسجد نہیں بڑھائیں گے، ایک مدرسہ نہیں بڑھائیں گے. ہم اگلے 2 سال بعد سفیشینٹ ہو جائیں گے، لیکن کام وہی رک جائے گا. ہمارا گڈ پرابلم ہے کہ ہر علاقے سے ڈیمانڈ ہے. ہمیں بھی مسجد چاہیے، ہمیں بھی مدرسہ چاہیے. مسجد بناتے ہیں، دیکھیں مسجد بن جاتی ہے 1-2 کروڑ میں، وہ بنانے والا بنا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد مسجد کے امام، مؤذن، الیکٹرک کا بل، یہ سارا شروع ہو جاتا ہے. وہ لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا شروع ہو گیا. تو ہمارا تو خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، ہمیں اس پہ غم نہیں ہے. ہاں، اب 2-3 لاکھ مسجد پہ لگ جاتا. اب مدرسہ بنائے تو 5-6 لاکھ پہ پہنچ جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ہمارا یہ نیت ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اگر آج دعوت اسلامی 25-30 ارب روپے جو پیپر پہ خرچہ کر رہی ہے، اللہ کرے یہ 300 ارب خرچہ کرے. ہم نے کام تھوڑی روکنا ہے، اللہ پاک مددگار بھیجے گا. یہاں تک بھی تو اللہ نے پہنچایا نا، آگے بھی رب نے پہنچانا ہے. تو یہ دیکھیں کلیش جو ہوتا ہے نا اشفاق بھائی، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، باقی ناظرین بھی سن لیں. جب آپ کام کرتے ہیں نا بھائی، کاروباری لوگوں سے پوچھیں، جب آپ کی کام میں ترقی ہوتی ہے، آپ کی فیکٹری میں مال بکنا شروع ہو جاتا ہے، تو کیا ساری مارکیٹ آپ کو اچھا کہہ رہی ہوتی ہے؟ حاسدین سامنے آ جاتے ہیں، کاپیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، نقل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ جب اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں تو بیکلیش آئے گا، کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی، کچھ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی. آپ یا رسول اللہ کہیں گے تو کسی کو ایشو ہوگا، آپ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہیں گے تو کسی کے مفاد پہ ضرب پڑے گی. آپ نبی پاک کی ختم نبوت پر بات کریں گے تو اس لابی کو پرابلم ہوگا. تو یہ تو جتنا کام بڑھے گا پرابلم آئے گا. دل بڑا رکھنا ہے اور کام کیا جانا ہے.